حسن صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو اس وقت ملک کے اندر احتجاجی سیاست ہو رہی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ رینجرز جوانوں کی شہادت بھی ہوئی، پولیس اہلکار بھی شہید ہوا، پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ ان کے کارکنان بھی جو ہے وہ جان سے گئے ہیں اس دوران۔ تو آپ سمجھتے ہیں سر یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس وقت؟ کیا یہ ملکی مفادات میں ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک کلٹ ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح بیہیو کرتی ہے۔ انہوں نے جس انداز میں وہ اسلام آباد میں انہوں نے چڑھائی کی، دھاوا بولا، انہوں نے پولیس کے ملازمان کو مارا پیٹا، پھر انہوں نے ایک آدمی جو مظفر گڑھ پولیس سے تھا وہ شہید کیا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے چنیوٹ پولیس کے متعدد جوان جو ڈیوٹی پر تھے ان کو زد و کوب کیا، ان کی ویڈیوز بناتے رہے، ان کے کانوں سے پکڑ کر مار کر ان سے عمران زندہ آباد کے نعرے لگواتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی۔ اور پھر بالآخر انہوں نے رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا، ان پہ گاڑی چڑھا دی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اور اب ان کی سیاست ہی جھوٹ پہ ہے۔ اب وہ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہمارے کارکنان کچھ گولیاں ماری گئی ہیں، جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ ایک عجیب سا سما ہے، اور ان حالات میں کوئی بھی سیاسی سوچ رکھنے والا آدمی، کوئی بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی وہ اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ تو آج آپ نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، یہ تو ایک لمبی لائن ہے استعفوں کی جو کل پرسوں میں آئیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ان کا، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ سیاست بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ یہ چڑھائی کر دیں اور یہ بندوں کو مارنا شروع کر دیں؟ اور یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو فتح کرنا ہے، سارے چور ہیں، حالانکہ یہ خود سارے چور ہیں۔ سب سے بڑا عمران خان چور ہے، سب سے بڑے، ان کی پوری پارٹی آپ دیکھ لیں، ان کا حال کیا ہے۔ عورتیں ہیں وہ نکلتی ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، اور وہاں پہ جو گالی دیتا ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بڑا ہی مخلص ہے جی، پاکستان کا بڑا محب وطن ہے۔ جب کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے یہ فوراً اس پہ جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو۔ اب ان کی جب امیدوں پہ پانی پھرا ہے، جب ان کا ارادے خاک میں ملے ہیں، اب چیخ رہے ہیں جی ہمیں مار دی ہے۔ کس نے مارا ہے؟ کہاں پہ مارا ہے؟ کوئی ڈیڈ باڈی تو دکھائے۔ اور پھر ہمارے جو یہ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بالکل اس ملک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ حسن صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو حکومت نے ری ایکشن دیا، کیا یہ درست تھا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ پالیسی ٹورڈز جو اپوزیشن ہے اس کو طرف تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک جگہ پہ حل کیے جائیں؟ دیکھیں جی، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، سیاسی کارکن ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فوج پیچھے ہو تو 126 دن، اور اگر فوج آگے کھڑی ہو تو پھر 26 منٹ لگتے ہیں۔ صحیح، یہ حال ہے اس جماعت کا۔ ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بڑی طویل جدوجہد کی ہے، لیکن آج تک یہ نہیں کیا کہ اپنی فوج کو مارنا شروع کر دے، اپنے اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائے، اپنے اداروں کو کمزور کرنا شروع کر دیں، اپنے اداروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے جی۔ اس کے ساتھ سیاسی طور پہ جتنا آج تک انہوں نے کیا، جتنا انہوں نے آج تک سیاسی جماعت اس کو ڈھیل دی، یہ سر پہ چڑھے ہیں۔ اگر یہ پہلے دن ہی کھڑے ہو جاتے، پہلے دن ہی کہتے کہ یہ آپ کی لیمٹس ہیں، اس کے آگے نہیں جانا، یہ یہاں تک آپ سیاست کر سکتے ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ انہوں نے دیر کی ہے، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔